Jaspers also introduced us to the three recurrent forms of education. Karl Jaspers believed that education is not a uniform process, یعنی یہ ایک ایسا پروسیس نہیں ہے جو کہ یکساں ہے تمام جگہ پہ اور زمانے کی اور وقت کی حدود و قیود سے آزاد ہے، بلکہ it changes in the course of history and assumes different forms in different society، اور یہ تاریخ میں اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، مختلف اشکال میں سامنے آتا ہے، مختلف ادوار میں اور مختلف سوسائٹیز کے اندر۔ تو پھر یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کارل جاسپرس کے خیال میں ایجوکیشن پہ زمانے کا، وقت کا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشروں کا ایک بہت گہرا اثر ہے۔ Recurrent basic forms of education include scholastic education, education by a master and Socratic education، یا وہ ایجوکیشن جو سقراط کے طریقہ کار پہ مبنی ہے۔ Scholastic education is the kind of education that prevailed in the Middle Ages۔ اب Middle Ages کا ادوار 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک کے جو دور ہیں اس کو ہم Middle Ages کا نام دیتے ہیں، اور Scholasticism ایک ایسی فلسافیکل موومنٹ تھی جس میں ریزننگ کے ساتھ جو کرنٹ ایشوز اور پرابلمس تھے ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا ود ریزننگ اینڈ لاجک، اینڈ اٹ از اے ٹریڈیشنل فارم آف ایجوکیشن، ایک خاص طرح کی ٹریڈیشنل فارمز آف ایجوکیشن جو پروموٹ کرتی تھی ایک ٹپیکل اسکول اسٹرکچر کو، اس کو کہا جاتا ہے۔ یوزز آف ریشنل پروسیسز ٹو پروو ایگزسٹنگ ٹروتھ، اور یہاں جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ استعمال کرتے ہیں ریشنل پروسیسز کو ٹو پروو ایگزسٹنگ ٹروتھ، یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ چیزیں جو ریشنل ہوں ان کے ساتھ ہی ہم ایگزسٹنگ ٹروتھس کو پروف کریں۔ Scholastic education confined to the transmission of a fixed subject matter, compressed into formula and simply dictated with an accompanying commentary۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص قسم کا ہمیں اسکول کلاس روم اسٹرکچر نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں کسی خاص سبجیکٹ میٹر کو، کسی خاص سبجیکٹ کو، جس کو آپ نے کمپریس کیا ہے، جس کو آپ نے ایک خاص طریقے سے ڈلیور کرنے کے لیے ایک فارمز میں لے کے آئے ہیں، وہ جو فارمولے ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈکٹیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دس از اے ون وے پروسیس ویئر دیر از این اتھارٹی پریزنٹ اینڈ اٹ از اے کمپنی کا کمنٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری ہے۔ یعنی یہ جو اسکولاسٹک ایجوکیشن ہے یہ ٹپیکلی ایک اسکول فارم ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے جہاں پہ ریزننگ کے تحت اور ریشنل کے تحت ایگزسٹنگ پرابلمس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ The second type of education is education by a master, a different form of education in which a dominant personality is honored as an impeachable authority by students who are completely submitted to him. Now here we see the traditional role of a teacher who is into an authority as an impeachable، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو سین سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور سب نے سبمٹ کیا ہوا ہے اس کی اتھارٹی اور آنر کے آگے۔ اب یہ جو اس ٹائپ کی ایجوکیشن تھی وہ ایک ٹپیکل ایجوکیشن ہے جو ہمیں نظر آتی ہے جس میں ایک شخص کی اتھارٹی ہے۔ The third form of education interestingly is the Socratic education، یا وہ ایجوکیشن جو سقراط کے بنائے ہوئے اصولوں پہ مبنی ہے۔ Contains the deepest meaning، اس میں سب سے زیادہ معنی گہرائی کے ہیں اور امپورٹنس ہے کسی چیز کی گہرائی میں جانے کی۔ Involves no fixed doctrine but an infinity of questions and absolute unknowing، اس کے اندر کوئی ڈاکٹرن، کوئی آلریڈی ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے جسے آپ نے آرتھوڈاکسلی فالو کرنا ہے، بلکہ اس میں انفینٹی ہے، لامحدودیت ہے۔ لامحدودیت کے تقاضے یہ ہیں کہ سوال کرنے اور حل تلاش کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ٹیچر اینڈ پیپل آر آن دا سیم لیول ان ریلیشن ٹو آئیڈیاز، اور جب آئیڈیاز شیئر کرنے کی بات آتی ہے، جب ایک دوسرے سے انٹریکشن کی بات آتی ہے تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں یکساں مقام کے اوپر ہیں۔ اور مایوٹک ایجوکیشن بھی بہت نزدیک ہے، یہ ایجوکیشن کی فارم تو نہیں لیکن یہ وہ ایجوکیشن کا طریقہ کار ہے جس کو یاسپرس بہت پروموٹ کرتے تھے، اور it was very near to the Socratic method۔ Jaspers believed that education is meiotic ہے and then it helps this to bring the students' latent ideas into clear consciousness۔ اب یہاں میوٹک کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی بھی ٹیچر اتھارٹی میں ہوتے ہوئے ڈائریکٹ کوسچنز نہیں پوچھتا بلکہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے لرننگ کو اور آئیڈیاز کو۔ اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں
ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ کلیئرلی کانشیسنیس کے اوپر سامنے آتے ہیں. And then the potential within a student is stimulated, but nothing is forced upon him or her from the outside. اور جو پوٹینشیل ہے کسی شخص کے اندر، جو صلاحیتیں موجود ہیں ایک اسٹوڈنٹ میں، ان کو اس ٹائم پہ اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اگنائٹ کیا جاتا ہے، انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ باہر سے کسی چیز کا تسلط ان کے اوپر قائم کیا جائے. And then education is the element through which human beings come into their own through interpersonal contact by revealing the truth that is latent in them. اور پھر ایجوکیشن جو ہے وہ ایک آگہی کا سفر ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے بارے میں جانتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچانتے ہیں.